یا 1 لاکھ تھے تو 2500 اس میں زکوٰۃ ادا کی، تب 97,500 روپے رہ گئے ہیں۔ کیلکولیٹر یہ بتائے گا کہ تمہارا مال کم ہو رہا ہے، مال میں کمی آ رہی ہے۔ تو آپ کو میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اور ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کا جو ہے وہ پڑھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، ما ناقصا مال عبد من صدقہ، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں۔ یہ ایک بڑے دکھ والی بات ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد ہے جو اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتی، اور زکوٰۃ کی جو کیلکولیشن ہے وہ درست نہیں کرتی، ویسے ہی اندازہ نکال لیتے ہیں کہ بھائی تھوڑے بہت دے دیتے ہیں بس، اور اپنے من کو راضی کر لیتے ہیں کہ یوں ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایسا نہ کریں۔ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے پلرز میں سے ایک پلر ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں، اور یہ حدیث پاک بھی مشہور ہے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ حدیث پاک ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ سال میں ایک بار زکوٰۃ دینی ہے، وہ بھی پوری نہیں دیتے، تو اوہو یار، یعنی یوں کہا جاتا ہے، اوہ یار سال اب میرا پورا ہو گیا، اب تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو کیا شرم ہمیں نہیں آتی کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ ہم جو ہے گویا کہ زکوٰۃ کو بوجھ تصور کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اب تو جو ہے وہ 10 لاکھ میری زکوٰۃ بن رہی ہے۔ تو بندہ خدا، تمہیں جو ہے 10 لاکھ زیادہ لگ رہے ہیں، اللہ نے تمہیں 4 کروڑ دیے ہیں تو 10 لاکھ تم دے رہے ہو۔ یہ اس کا شکر ہے کہ اس نے مال دیا ہے تو ہی اس کی تم زکوٰۃ ادا کر رہے ہو۔ تو ہمیشہ یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ جب بھی صدقہ خیرات یا زکوٰۃ دو تو ساتھ اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جو ہے وہ دینے والا بنایا، نہ کہ لینے والا۔ تو ہم بھی اللہ نہ کرے کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میری ماں بیمار ہے اور اس کے علاج کے پیسے نہیں، بہن کی شادی ہے تو جہیز کے لیے پیسے نہیں۔ اس بات کا آپ جو ہے وہ تصور کریں کہ اگر میں یا میرا بچہ کسی کے دروازے پر کھڑے ہوتا تو ہم پر کیا بیتتی۔ اس نے مہربانی کی کہ ہمیں جو ہے وہ مانگنے والا نہیں، سوال کرنے والا نہیں، بلکہ دینے والا بنا دیا۔ تو ہم میں کیا کمال ہے ایسا جو اس میں نہیں؟ یہ فقط اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم سے زیادہ بھی سمجھدار اور ہم سے زیادہ بھی عقل مند اور ہم سے زیادہ بھی پڑھے لکھے اور ہم سے زیادہ نیک جو ہے وہ لوگ ہیں، لیکن وہ غریب ہیں۔ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، تو اس پر جو ہے وہ اترانا نہیں ہے، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں دے رہا ہوں جی یہ میرا کمال ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ یہ میرے رب کا کرم ہے۔ زکوٰۃ بھی دینی ہے اور اس پر شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بھی ادا کرنا ہے کہ مولا تیری مہربانی کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ تجربہ کر لیں، یہ آپ پوچھ لیں، جس نے بھی پوری جو ہے وہ زکوٰۃ اپنی ادا کی ہے، یعنی حلال کما کر پوری زکوٰۃ دی ہے، تو اگلے سال اللہ اس کی زکوٰۃ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں مزید کیسے بڑھ جائے گی؟ وہ اس طرح بڑھے گی کہ جب اس کا مال بڑھے گا تو زکوٰۃ بھی بڑھے گی۔ تو اب آپ کا کیلکولیٹر کیا کہے گا کہ پیسے کم ہو رہے ہیں؟ فار ایگزامپل پہلے 4 کروڑ تھے تو 10 لاکھ زکوٰۃ ادا کی، اب 3 کروڑ 90 لاکھ رہ گئے ہیں۔ یا 1 لاکھ تھے تو 2500 اس میں زکوٰۃ ادا کی، تب 97,500 روپے رہ گئے ہیں۔ کیلکولیٹر یہ بتائے گا کہ تمہارا مال کم ہو رہا ہے، مال میں کمی آ رہی ہے۔ تو آپ کو میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اور ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کا جو ہے وہ پڑھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، ما ناقصا مال عبد من صدقہ۔ حضور نے قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں قسم اٹھا کر فرماتا ہوں کہ بندے کا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیلکولیٹر جو بھی کہے کہ مال کم ہو رہا ہے، تمہارا اکاؤنٹنٹ جو بھی کہے
کہ میرا مال جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو وہ مال کم نہیں ہوا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو مزید بڑھا دے گا۔ وہ مال کدھر سے آئے گا، تمہاری کیلکولیشن بھی جو ہے وہ جواب دے جائے گی۔ تو آپ اس کو ایک لاجیکلی طور پر اس بات کو سمجھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کھیت میں 2 بوریاں لے کے جاتا ہے اور سارا جو ہے وہ بیج چھڑک کے واپس آ جاتا ہے اور خالی بوریاں لے کے آتا ہے، تو وہ کہے کہ میں 2 بوریاں لے کر گیا تھا اور اب میں خالی آ گیا ہوں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ جب 2 بوریاں ڈال کر آتا ہے تو چند ماہ کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے 2 ٹرک اس سے بھرے گا۔ تو یہ بیج جو ہے پودا بنیں گے، پھر یہ پوری فصل تیار ہوگی۔ تو زکوٰۃ دراصل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ہے کہ آپ دیتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ زکوٰۃ کو بوجھ فیل نہ کریں، بلکہ یہ تو آپ کے جو ہے مال کا میل ہے، تو جس مال میں بھی یہ مل گیا تو اس مال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو زکوٰۃ کو بوجھ فیل نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے رب کا کرم ہے کہ جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اور حدیث پاک میں آپ کو سنا چکا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس بندے کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔